میں نے کہا سڑک پر ہوں اور پیدل ہوں۔ تو نے اپنا موبائل فون بھی بند کر رکھا تھا۔ میں نے تیرے اس خانِ اعظم سے بھی پوچھا تھا، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم بتاؤ مجھے، کہاں ہے ناصر عظیم؟ تم ہو اس کے دوست بچپن کے، اس کے راز و دار اور مشیر ہو، ہم سے کیا تعلق اس کا؟ میں نے کہا خانِ اعظم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ دیکھ پیارے، برا مت ماننا، یہ تیرا خان صاحب اپنی سمجھ میں نہیں آیا کبھی، خپتی پہلے کبھی تھا، اب تو قسم اللہ پاک کی پاگل ہو گیا ہے بالکل۔ میں نے کہا اچھا، اپنا شاہ عالم وہاں پہنچا یا نہیں؟ قمر اور ڈاکٹر فاروق کی شادی میں تو چلانے لگا کہ میں نہیں جانتا کسی شاہ عالم کو، اور نہ اس کے نام کے کسی شخص کو میں نے بلایا تھا۔ خبردار جو آئندہ فون کیا مجھے فضول باتوں کے لیے۔ میں نے کہا ان کو اتنا غصہ ہے کہ اس سے زیادہ صدمہ ہے، مگر یار اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی سب کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ سٹیا گیا ہے، وہ ساری عمر پریڈ کرتے یا کراتے گزری، 70 سال کی عمر میں بھی کرنل صاحب ساری دنیا کو اپنی ریجمنٹ سمجھتے ہیں۔ خیر میں نے پھر تیرے یار ڈاکٹر فاروق کو فون کیا تو دلی کو تسلی ہوئی، اس وقت تو وہیں تھا۔ میں نے کہا رئیس تو کہاں سے بات کر رہا ہے؟ اپنے رئیس خانے میں ربڑی کھا رہا ہے کیا؟ اکیلے اکیلے؟ وہ ہنسنے لگا، ابے یار بڑے دھکے کھائے زندگی میں اور جوتے کھائے زمانے کے، اب رس ملائی ربڑی کھانے کو مل رہی ہے تو کیوں نہ کھائیں؟ اور یہ اکیلے اکیلے کا کیا مطلب؟ آخر میرا مطلب تھا کہ میں بھی آ رہا ہوں، دھکے تو ہم نے بھی تیرے ساتھ ہی کھائے تھے یار، اور زمانے کے جوتے بھی۔ میں نے کہا اور فون بند کر کے ایک گزرتے ہوئے رکشے میں بیٹھ گیا۔ رئیس خانے بند دروازے پر 4.5 فٹ قد اور 6 انچ لمبی مونچھوں والا 30 مار خان بے حد مستعد کھڑا تھا۔ رکشے کے لیے بھی اس نے اپنی کلاشنکوف سنبھال لی اور پھر مجھے دیکھ کے حیران ہوا۔ جناب علی، آپ رکشہ میں آئیں، اس نے بڑے پرملال لہجے میں کہا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں یار، برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، پہلے 4 پہیوں کی سواری تھی، اب 3 سے گزارا ہے، کیا پتہ کل 2 ہی رہ جائیں، پرانی سائیکل پر آنا پڑے۔ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں مجھے تسلی دی۔ اللہ اپنا فضل کرتے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار کیا بات ہے تم کو؟ تم نے اونچی ایڑی والی سینڈل، زنانہ سینڈل پہن رکھی ہے کیا؟ وہ مسکرانے لگا۔ صاحب جی آپ مذاق کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آخر تمہارا قد اچانک کیسے بڑھ گیا؟ اس کی مسکراہٹ جبڑوں تک پھیل گئی۔ آپ سچ بولتے صاحب، ہم کو بتاتے۔ ایک فقیر آتی، آج بہت بزرگ، 100 سال کا، سفید داڑھی 1 فٹ کا، اس کا ایک آنکھ ٹماٹر جیسا لال ہوتی، دوسرا آنکھ طوطے جیسا ہرا سبز، لمبا پیلا قمیض پہنتی۔ میں نے ہنس کے کہا بڑا رنگین فقیر تھا۔ اس نے بات جاری رکھی، وہ صاحب ہم کو بولتی کہ ایک دم ٹھیک بولتی کہ ولایتی دوائی ولایت میں کام کرتی ہے، دیسی آدمی الٹا اثر کرتی، وہ ہم کو ٹارزن کا طاقت والی دوائی دیتی، بولتی اب تم اللہ کے حکم سے 4 شادی کرتی، ہم بولتے کہ ابھی ایک نہیں ملتی، جو ملی ہم سے اونچا ہوتی۔ صاحب وہ ہم کو اونچا کرنے کی 40 گولی دیتی، رات کو 12 بجے ایک گولی کھاتی 40 بار، اور جب سورج نکلتی روز آدھا انچ بڑھ جاتی۔ میں نے کہا یعنی 40 دن میں تمہارا قد 20 انچ بڑھ جائے گا تو 6 فٹ سے بھی نکل جائے گا؟ بالکل ایسا ہوتی صاحب، ابھی 4 دن کھائیے، آپ کو اونچا لگتی ہے۔ اس نے بڑے یقین و مسرت آمیز لہجے میں کہا، صرف 10 روپے ایک گولی، یعنی 400 ٹھگ کے لے گیا وہ تم سے؟ میں نے افسوس سے کہا کہاں ہیں وہ گولیاں، مجھے دکھاؤ۔ 30واں خان نے بڑی عقیدت کے ساتھ جیب سے ڈبیا برآمد کی۔ وہ بڑا درویش ہوتی صاحب، 4 رنگ کی گولی ہوتی اس کے پاس۔ میں نے گولیوں کو غور سے دیکھا، وہ عجیب سی بدہ شکل کی گولیاں تھیں، غالباً اس نے عام ملٹی وٹامن یا بی کمپلیکس کی بے ضرور گولیوں پر مختلف رنگوں والا چینی کا سفوف چڑھا دیا تھا۔ بقول 30 مار خاں کے لال گولی جنگل کی ان جڑی بوٹیوں کا مرکب تھی، اس کو کھا کے آدمی ٹارزن بن جاتا ہے، سبز گولیاں کھا کے 100 سال کی عمر میں 4 شادیاں کرنا ممکن تھا، زرد گولی سے انسان کا دماغ اتنا تیز ہو سکتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر زبان سمجھ لے۔ 30 مار خان کو اس نے نیلی گولی دی تھی، جو اس کے کہنے کے مطابق زرافے کے خون میں شامل مخصوص اجزاء سے تیار کی گئی تھی، اور زرافے کی طویل کامتی کا راز انہی گولیوں میں تھا۔ قابل داد 30 مار خان کی مستقل مزاجی تھی کہ وہ دوا دارو سے ٹوٹ کے تب سب کچھ کرتا رہتا تھا۔ اصل قد میں کبھی ایک سود کا اضافہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر مایوسی اس کے مہذب میں حرام تھی۔ قد بڑھانے کے ہر طریقے پر اس کا اعتبار بڑی جلدی قائم ہوتا تھا، اور ناکامی سے بد دل ہونے کی بجائے وہ کوئی نیا طریقہ زیادہ یقین اور امید کے ساتھ اختیار کرتا تھا۔ اس کا دوسرا شوق البتہ رنگ لا رہا تھا، اس کی مونچھیں مختلف ہیئر ٹانک پی کے بتدریج بڑھ رہی تھیں۔ میں نے ڈبیا اسے واپس کی اور اندر چلا گیا۔ وہ اپنے سلیپنگ سوٹ یعنی لٹھے کے انڈرویئر میں ملبوس بڑی شفقت سے دلچسپی کے ساتھ 2 مرغوں کو زبردستی کچھ کھلا رہا تھا۔ اب ایک کھا سالے، نہیں تو قسم اللہ کی دو دوں گا، ایک جھانپڑ۔ میں نے کہا یہ کیا ظلم ہو رہا ہے بے زبانوں پر؟ یار یہ ظلم ہے، دیکھ یہ کیا کھا رہے ہیں انسان، بچوں کو سوکھی روٹی نصیب نہیں، جیسے لاکھوں مرغے
ڈربوں میں بند ہیں اور کھاتے ہیں کوڑے کرکٹ میں سے چن کر۔ یہ عمران خان بادام پستے کی چوری نہیں کھاتا، حالانکہ اس میں دیسی گھی اور کھویا بھی ہے، خمیر مرادہ ریت بھی ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا ہو گیا اسے؟ بات یہ ہے پیارے کہ اگلے مہینے ایک بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے، بھارت سے آ رہی ہے ایک بڑی دھانسو پارٹی، سنا ہے بڑی خاص خوراک کھلاتی ہے اپنے مرغے کو، جس کا نسخہ کسی کا معلوم نہیں۔ میں نے ایک حکیم، ایک ڈاکٹر اور ایک استاد سے مشورہ کیا، اس ایک مرغے کو دے رہا ہوں پہلوانوں والی خوراک، اور ایک کو فری سٹائل کشتی لڑنے والے کی۔ اس کا پیٹ بھر جائے تو یہ پلیگاما التہم بد نسخہ، دو خاص تو عطشہ دوسرا کھاتا ہے ڈبل روٹی مکھن اور پنیر کے ساتھ ملٹی وٹامن کی گولیوں کا چورا، اور پیتا ہے 3 قسم کے ٹانک۔ رئیس خبیث، تو پاگل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، 1 لاکھ کی شرط ہے پیارے، اور بات لاکھ کی نہیں ناک کی ہے۔ اپنا تو ہوگا نا عمران خان، قوم کی شان۔ بھارتی سالے لا رہے ہیں اس بار کپل دیو کو مقابلے پر، گواسکر نام رکھنے پر راضی نہیں، کہتے ہیں وہ آؤٹ آف فارم ہے۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا، تو نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ ربڑی بھی ہے۔ ابے نام مت لے اس کا، قسم اللہ کی، یاروں کی یاری پر سب کچھ قربان ہے اپنا۔ وہ غصے میں آ گیا، اپنے ہاتھوں سے 1 کلو ربڑی کھلا دی، خود چکی تک نہیں۔ تیرا فون آیا تو سالی بک بک کرنے لگی کہ یہ حرام خور مرغ ہی کیا کم تھے کہ ایک الو کا پٹھا آ گیا رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آتی، یار یہ سب عورتیں ایک سا رویہ رکھتی ہیں، محبت کے معاملے میں مکمل اجارہ داری مانگتی ہیں، شوہر ان کے سوا کسی کا نہ ہو، ماں باپ کا اور نہ کسی اور کا۔ ابے اپن ایسے جوروں کے غلام ٹائپ نہیں بنیں گے، یہ اچھی طرح سمجھ دے۔ اس نے ایک جھانپڑ مارا، ایسا کہ ہوش ٹھکانے آگے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ تیری ہمت کیسی ہوئی اپنے یار کو الو کا پٹھا کہنے کی اور عمران خان کو حرام خور کہنے کی؟ میں نے کہا، خادم اور عثمان گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی رو میں بولے جا رہا تھا، اچانک اس کی زبان رکی اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ کیا کہا تو نے؟ پھر بول، شاید غلط سنا میں نے۔ تو نے وہی سنا جو میں نے کہا، یہاں بیٹھ آرام سے تو میں پوری بات بتاؤں تجھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں عمران خان کو مرغی خانے میں چھوڑ آؤں۔ میں نے اٹھ کے کچن کا رخ کیا، میں اتنی دیر میں کافی بنا کے لاتا ہوں۔ رئیس نے میری ساری باتیں بڑے دھیان سے سنی، میرے اغوا کیے جانے اور پھر اغوا کرنے والے سے مقابلہ کی روداد کے دوران میں وہ فرط جذبات سے مغلوب ہو کے بھی بے اختیار گالی دیتا تھا، اور کبھی چلا کے کہتا تھا کہ ارے واہ۔ شادی کی تقریب میں خان اعظم کے رویے پر بھی وہ بہت خفا ہوا، لیکن آخر میں آزاد صاحب کی باتوں پر وہ اتنا ہی خوش ہوا۔ چل، ایک ڈرامہ تو ختم ہوا، لیکن یہ دوسرا فساد جو کھڑا ہو گیا ہے، خواہ مخواہ تیرا نام ڈال دیا گیا خدا بخش مندرال کے قتل کی FIR میں، پولیس کی پھر تیری تلاش ہے۔ میں نے کہا، یار رئیس، بہت سے معاملات اب بالکل واضح ہو گئے ہیں مجھ پر۔ اگر میں نے کوئی فیصلہ کن قدم نہ اٹھایا تو میں اس دلدل میں اترتا چلا جاؤں گا۔ آج خادم اور عثمان کا معاملہ ختم ہوا ہے، کل اگر خدا بخش مندرال کا معاملہ نہیں ہوگا تو کچھ اور ہوگا۔ یہ سلسلہ بھی ختم ہونے والا نہیں۔ میں نے بہت سوچا اپنے مسائل کے بارے میں، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس پہ نہ قصور تقدیر کا ہے نہ میری تدبیر کا۔ ایک باقاعدہ سازش اور منظم کوشش سے میرے لیے مسائل کا جال پھیلایا جا رہا ہے، جو نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے، اور آسانی سے یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ان کا آپس میں کیا ربط ہے۔ ہر آدمی، خواہ وہ کتنا ہی ذہین ہو اور حوصلہ مند ہو، اس کی مقابلے اور مذمت کی طاقت محدود ہو جاتی ہے۔ اس کی اپنی ذہنی صلاحیت سے تو فضول کاموں میں ضائع ہو جائے گی۔ وہ کوئی تخلیقی یا تعمیری کام کب کرے گا اور کیسے؟ الجھنوں اور پریشانیوں میں آہستہ آہستہ اس کی توانائی ختم ہونے لگے گی، اس کے اعصاب پر دباؤ بڑھتا جائے گا، ناکامی کی فرسٹریشن کا شکار ہو کے وہ اتنا مایوس ہو جائے گا کہ نہ کبھی کسی کامیابی کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دے گا، عملاً ناکارہ ہو جائے گا۔ یار تو بہت جلد ہمت ہار بیٹھا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے سمجھنے میں غلطی مت کر، ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور نتائج ابھی سے میرے سامنے آ گئے ہیں۔ قانونی مقدمات کا تو مار ایک طرف ہے، محرومی کا عذاب میری طرف۔ یہ بات بہت دیر سے میری سمجھ میں آئی ہے، میرے دشمن 2 ہیں بلکہ 3۔ رئیس نے سر کھجایا، یہ بات اپنی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، سب سے پہلے تو آدمی خود اپنا دشمن ہوتا ہے۔ اب دشمن میں خود تھا اپنا۔ میں نے ایک مجبوری سے سمجھوتا کر لیا، بڑی ہوشیاری سے بلیک میل کیا اور کہا ویسے تو تم ناصر ہو، مگر تم شاہ عالم بن سکتے ہو، اور تمہیں شاہ عالم بننا ہی پڑے گا۔ ہم تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ ساری دنیا اور عاقبت سے سب برباد کر دیں گے۔ ان کے پاس کچھ نہیں، اور کچھ ایسا مواد تھا جو واقعی بہت خطرناک تھا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، مگر میں ڈر گیا۔ ایک بات اور بھی تھی، مجھے
اب یاد آیا کہ یہ کام میرے جیسے باصلاحیت شخص کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ میں کامیاب ہو گیا تو مجھے اپنے مستقبل میں سب خوابوں کی تعبیر مل سکتی ہے جو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں۔ اس ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہوں۔ شاہ عالم کے اس سینئر نائب صدر نے مجھے قائل کر لیا کہ یہ کام آسان ہے اور اس کھیل میں حالات خود میرے مددگار ثابت ہوں گے۔ بس یار، میں نے دوری کو قبول کر لیا۔ کیا ہوتا ہے اگر میں انکار کر دیتا؟ اس سے برا تو نہ ہوتا جو بعد میں ہوا ہے، جو آج ہو رہا ہے، مگر خوف اور لالچ دونوں سے مغلوب ہو گیا ہوں میں نے ایک ایسے کام کی حامی بھر لیا جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو سب نے ہی مجھے سمجھایا تھا۔ تجھے پیارے، میں نے کہا نا کہ اپنا ایک دشمن نہیں ہے، میرے بہت سارے دشمن ہیں۔ وہ اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، پارٹی کے سازشی عناصر کی کوشش کو ناکام کرنا چاہتا تھا۔ شاہ عالم کو سزا دینا مقصود تھا۔ بہرحال اس نے مجھے پھانس لیا، اپنی باتوں سے میری کمزوری سے فائدہ اٹھا کے یا بلیک میل کر کے، اور میں پھنس گیا۔ بعد میں شاہ عالم کو مارنے والوں نے قتل کر کے اپنے راستے سے ہٹا دیا، لیکن شاہ عالم نہیں مرا۔ وہ پھر زندہ ہو کے ان کے سامنے آ گیا، زیادہ خطرناک بن کے۔ اس کے دشمنوں کا یہ گروہ بہت طاقتور تھا اور اسے بیوروکریسی کی حمایت حاصل تھی۔ قسم اللہ کی، مرحوم خدا بخش مندرال بھی یہی کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ یہی کہ ہمارے ملک میں جو حکومت اور اپوزیشن کا ڈرامہ چلتا ہے نا، اس کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر بیوروکریٹس کے ٹولے ہیں۔ انتخابات کا چکر تو مداری کا کھیل ہے۔ جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک برسر اقتدار ٹولہ خود کو سچ مچ طاقت کا مالک سمجھنے لگا اور ان کی مرضی کے خلاف فیصلے کرنے لگا، تو وہ دوسرے ٹولے کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ بس اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، نعرے، جلسے، جلوس، ہڑتالیں اور ہنگامے کرو، اب تمہاری باری ہے۔ حکومتی ٹولہ انتخابات کے کھیل میں ہرا دیا جاتا ہے اور اسے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہاں، 2-4 سال اس سے بھی پہلے انہیں پھر موقع مل جاتا ہے، کوئی مداری ڈگڈگی بجا کے پھر انتخابات اور حکومت کی تبدیلی اور انقلاب کا کھیل رچاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بڑے معقول بہانے ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ، اسلام آباد اور شریعت کے نفاذ کا نعرہ، سستے اور فوری انصاف کا نعرہ، جس سے عوام کو امیدوں کے خواب دکھا کے ووٹ دینے کے لیے گھر سے لایا جا سکتا ہے۔ رئیس نے سر ہلایا۔ ابے یار، عوام بھی سمجھ گئے ہیں۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ اکثریت سیاسی چال بازوں کی طرح عیار نہیں ہوتی، مداری ایک ہوتا ہے اور بیوقوف بن کے جادو کے کمال پر ہکا بکا کھڑا ہوا پورا مجمع جادو کیا سب اس کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، جیسے کوئی دیکھ کر اور سمجھ نہیں پاتا، مگر ایک ہی تماشا بار بار ہو تو آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصلیت کیا ہے۔ پھر بیوقوف کوئی نہیں بنتا۔ دیکھ لے اب ووٹ دینے والوں کا تناسب کتنا کم ہو گیا اور روز بروز گھٹتا ہی جا رہا ہے۔ اکثریت مایوس ہے اور جانتی ہے کہ نہ حکومت بدلے گی، نہ نظام بدلے گا۔ انتخابات مداری کا کھیل ہے اور مداری کے ہاتھ کی صفائی سے جیتنے والا ہار سکتا ہے، ہارنے والا جیت جاتا ہے۔ میں نے کہا، یار بالکل صحیح تجربہ کیا تو نے۔ انتخابات کے نتائج جو پہلے سے ہی طے ہوتے ہیں، ماہرین کی ٹیم اعداد و شمار کے سارے گوشوارے مرتب کر لیتی ہے جو ٹی ویوں پر پیش کر دیے جاتے ہیں اور اخباروں کو جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے ماہرین واہ واہ کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں۔ کیا آزادانہ، منصفانہ، جانبدارانہ انتخابات تھے! یہ 3 لفظ گویا سکہ راج الوقت اب ایک لفظ اور آ گیا ہے: شفاف نظام مصطفیٰ یا پھر نفاذ جیسی اصطلاح کا کوئی مطلب ہے؟ قرآن اور سنت کے اسلام کے نفاذ کی کوئی ضرورت ہے؟ کتنے اسلامی ممالک کسی حکومت کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بنانے کے لیے اسلام نافذ کریں؟ اسلام تو 14 سال پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔ پھر احتساب کا نعرہ ہے، صوبائی محتسب بیٹھے ہیں، محتسب ہیں، آڈٹ اور اکاؤنٹ کے سینکڑوں محکمے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، آخر کس لیے ہیں؟ مگر احتساب نہیں ہوتا۔ نیچے سے اوپر تک عدالتیں ہیں مگر انصاف نہیں ملتا، تو انصاف آپ کی دہلیز پر کیسے آ سکتا ہے؟ خیر یار، یہ دل جلانے والی باتیں ہیں۔ جذبات کی رو میں بہہ گیا۔ بات ہو رہی تھی شاہ عالم کی۔ بیوروکریسی نے سیاسی منظر سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تو پھر سیاست کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک بار قتل کی کوشش ناکام ہو گئی تو بے موت مار دیا گیا، اس کے خلاف مقدمات بنا دیے گئے اور اس کے مخالفوں کا قبضہ کرایا گیا، اسے ہراساں اور بدنام کیا گیا۔ شاہ عالم اکیلا ہے، اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی اس کی، ضرور ہوگی، اور شاہ عالم جانتا ہوگا اس سے کوئی۔ امریکہ، آرمی یا اسلام آباد، یہ 3 الف راضی تو اللہ بھی راضی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ استغفر اللہ! مایوسی نے کیسی سوچ پیدا کر دی ہے! اب میں نے سیاست کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنی پارٹی سے میں پہلے ہی دستبردار ہو گیا تھا۔ اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھ میں سیاسی مداری بننے کی صلاحیت ہے، اور مجھے ضرورت بھی کیا ہے۔ رئیس ہنسنے لگا۔ ابے بس اتنا ہی دم خم تھا وزیر اعظم کے گھوڑے؟ میں نے کہا، یار رئیس، ویسے تو ہر بچہ خواب دیکھتا ہے ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننے کا۔ وزیر اعظم کا عہدہ بہت بڑا ہے، تعظیم ہوتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ ایک ملک اور قوم کو چلانا ہوتا ہے، اس کی قیادت کرنا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس میں صلاحیت کا کوئی کام نہیں، یہ تو مقابلہ ایماندارانہ ہوتا ہے تو میں بھی مقابلے میں شامل ہو جاتا۔
ان محنت اور مستقل مزاجی سے جیت بھی جاتا ہے۔ وزیر اعظم منتخب نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں۔ سلیکشن کا معاملہ ہے، الیکشن کا نہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ میرے جیسے اور مجھ سے لاکھ درجہ بہتر لوگ ہیں جو اس کے لیے سلیکٹ نہیں کیے جا سکتے۔ وہ اہلیت کے بھی حامل ہوتے ہیں، اس پر پورا بھی اترتے ہیں، ایماندار، محب وطن اور فرض شناس بھی ہوتے ہیں، اور غیر آدمی کو اس نظام میں غیر ضروری اور خطرناک قرار دے دیا گیا ہے۔ وہی عزت کی بات ہو جتنی ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی کو حاصل ہے، عمران خان کو ملی تو ستار ایدھی نے کمائی۔ اس کا حشر اشیر پاکستانی سیاست داں کو نہ مل سکتی ہے۔ رئیس بڑی سنجیدگی سے متفکر نظر آ رہا تھا۔ یار سیاست چھوڑ کر تو کیا کرے گا؟ یہ بھی سوچا ہے؟ ہاں، میں دوسرے دشمنوں سے نمٹوں گا۔ کون دوسرے دشمن؟ شاہ عالم کے دوسرے دشمن، کاروباری دشمن جن کا احساس سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اصل خطرہ انہی سے ہے۔ وہ دو چار افراد نہیں، ایک پوری مافیا ہے۔ خادم اور عثمان اس کا ایک حصہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ تجھے یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مافیا منشیات اسمگل کر رہی ہے اور نہ اسلحہ، اور اس ملک کا تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی ورثے کو اسمگل کر رہی ہے۔ بڑی بے رحمی سے اس ملک کے نوادرات کا خزانہ خالی کر رہی ہے اور دوسرے خزانے بھر رہی ہے۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو جیسے تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں کون لوگ شامل ہیں یا کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کا معمولی چپراسی اس کے سے میوزیم کے ڈائریکٹر تک، کوئی قومی ورثے کے نگران، نیشنل ایکٹیویٹیز، تاریخی مقامات، عجائب خانے، کون سی جگہ جہاں یہ ڈاکو موجود نہیں، انہیں کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ عام ہر کوئی ناواقف ہے کہ یہ ملک کے دشمن کیا کر رہے ہیں۔ وہ جعل سازی کی اصل جگہ نقل دکھ رکھ کے اور اصل کو فروخت کر کے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ ان پر اخباروں نے واویلا کیا تھا، کچھ عقل مند پاکستانیوں نے حکومت کی توجہ دلائی تھی، سرکاری تفتیشی اداروں نے اس کارروائی کا آغاز بھی کیا تھا، مگر بعد میں سارے جو معاملات ہیں دبا دیے گئے اور سب خاموش ہو گئے۔ ہم نے خادم اور عثمان سے جو کمپیوٹر حاصل کیے تھے اس میں یقیناً بہت کارآمد چیزیں تھیں، بہت ساری انفارمیشن ہے، اس لیے وہ شاہ عالم کے یعنی میرے دشمن ہیں کہہ کہ میں نے ان کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے لیے انتہائی غیر متوقع جھٹکا تھا۔ شاہ عالم ان سب سے زیادہ رابطے میں تھا، جس پر ان کے کاروبار پر انحصار تھا۔ وہ یہاں کی مافیا کا سب سے بڑا تھا۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی کہ جب میں نے اس دشمن کا کاروبار سے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا تو اسے مافیا کی کانوں کی بنیادیں ہل گئیں۔ پھر میں نے خادم اور عثمان پر بھی یہی معاملہ کر دیا کہ میرے عزائم کیا ہیں۔ اگر ان کا ریکارڈ میرے پاس نہ ہوتا تو وہ یقیناً مجھے کب کے مار چکے ہوتے، لیکن انہیں یہ ڈر تھا کہ اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھے ہر طرف سے کارنر کیا اور بالآخر کل اٹھوا لیا۔ انہوں نے میرے سامنے کوئی متبادل یا آپشن نہیں رکھا۔ مجھے صاف بتا دیا گیا کہ نہ میرے لیے معافی یا نہ تلافی، میری کوئی یقین دہانی کافی نہیں۔ ان کا سارا ریکارڈ انہیں واپس کرنے سے بات نہیں بنتی۔ نہ میں اس کاروبار سے الگ ہو سکتا ہوں، نہ بھاگ کے کہیں جا سکتا ہوں۔ میرا زندہ رہنا صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ میں حسب سابق ان کے لیے کام کرتا رہوں، ورنہ دوسری صورت میں موت میرا مقدر ہے، اور موت بھی آسان نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنے عذاب سے گزرنا ہوگا مجھے۔ پھر کیا فیصلہ کیا تو نے پیارے؟ رئیس بولا، یار ان کا ساتھ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہ عالم کو مرنا ہی ہوگا، اور مرنا ہے تو مشکل موت کیوں، وہ خود مر جائے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں نے کہا، میں کوئی فارسی تو نہیں بول رہا۔ اس نے پہلے کہ شاہ عالم کی وجہ سے اس کے لواحقین پر بھی عذاب ہے، اس کی بیوی رکشی، میرا مطلب سابق بیوی فرید عباسی، یا ایک پاگل لڑکی شبنم، یہ سب ایک جرائم پیشہ گروہ کی چہرہ دستی کا شکار ہوں۔ انہیں بھی فون پر وہی دھمکیاں دے کر ہراساں کیا جائے جیسے میری وفات پر کرنے والے پرانے وکیل کو کیا گیا تھا۔ شاہ عالم کو مر جانا چاہیے۔ اس میں خود شاہ عالم کا اور اس سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ رئیس نے سر ہلایا، مگر کیا شاہ عالم کا مرنا اتنا آسان ہوگا؟ یار، جب شاہ عالم مر کے اور ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دفن ہو کے پھر زندہ سلامت دنیا میں واپس آ سکتا ہے اور ثبوت فراہم کر کے عدالت سے اپنے اصل شاہ عالم ہونے کی سند حاصل کر سکتا ہے، تو اس کا مرنا کیا مشکل ہے؟ بس ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی تو چاہیے۔ اصل شاہ عالم کی موت کی تصدیق کرنے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس کے لیے دوسری بار پوسٹ مارٹم ہوا اور ایک اعلیٰ اختیاراتی ماہر ڈاکٹر پر مشتمل بورڈ تشکیل دیا گیا۔ اس کی رپورٹ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر لی تھی، لیکن رپورٹ چیلنج ہی نہ ہوئی تو کوئی چکر نہیں۔ شاہ عالم مر گیا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے، سوئم چیلم، اور بالخیر شاہ عالم کے مر جانے کے بعد تیرا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ 6 مہینے میں اپنی زندگی میں سے خارج کر دوں گا۔ یہ سمجھ لوں گا کہ ضائع ہو گئے، جیسے جیب کٹ جائے تو حلال کی کمائی بھی نکل جاتی ہے۔ آدمی صبر کرتا ہے کہ نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ یہ ایک تجربہ تھا یا پاگل پن تھا؟ یار ناصر عظیم نے مجبوری میں 6 مہینے تک شاہ عالم بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کی، چلاکی، عیاری، اداکاری، جوڑ توڑ، ہیرا پھیری، چکر بازی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ اس کا ساتھ دینے والے بھی تھے، مگر بالآخر جو ناممکن تھا وہ ناممکن ثابت ہو گیا اور ناصر عظیم نے اسے تسلیم کر لیا۔
اس نے اپنی ہار مان لی اور الٹے پاؤں اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ واپسی کے راستے پہلے بھی بند نہ تھے، مگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک وقت آتا ہے جب کوہ پیما جو کسی پہاڑ کی چوٹی کی سفر کرنے نکلتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب پیش قدمی خودکشی ہے۔ وہ پہلے ہی کیمپ سے لوٹ آئیں یا آخری کیمپ تک پہنچ کے واپسی کا طے کر لیں، اس کا انحصار حالات پر ہے۔ اسی وقت جب آگے جانے کا مطلب موت ہو، تب پلٹ آنا ہی عقل مندی ہے۔ قسم اللہ کی اپن تو تیرے ساتھ ہے، تو اپنا ناصر عظیم ہے، بدل کے شاہ عالم رکھ لے یا شاہ عالم سے بدل کے وسیم اکرم رکھ لے، ہمیں نہ تیرے نام سے غرض ہے نہ تیرے کام سے۔ مگر یار میں سوچ کے خوش ہو رہا ہوں کہ اور سب کتنے خوش ہوں گے، اور سب کون؟ ابے جو 6 مہینے پہلے ناصر عظیم کے لیے سب کچھ تھے، خان اعظم۔ میں نے کہا ان کا کچھ بھروسہ نہیں، زمین گل محمد ان کا فیصلہ نہیں بدلتا یار، سب بدل جاتا ہے۔ آدمی کرنل ہو یا جنرل تو پتھر کا تو نہیں ہوتا نا، جب کسی نے باپ کی طرح پالا ہو نا تو جاتی ہے اکڑ تو مجھ سے شرط لگا لے، میں ابھی فون کرتا ہوں کرنل صاحب کو، شاہ عالم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دیکھ لینا فلاں اسپتال میں ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، دیکھ کیسے آتا ہے گھوڑے کی طرح تیرا خان اعظم۔ میں نے ہنس کے کہا ایسی بات سن کے تو خود ان پر دل دورہ پڑ جائے گا، وہ ساتھ والے بیڈ پر آ کے لیٹ جائیں گے۔ اس عمر میں سب بے وقوفی کرتے ہیں، ایسے ہی لڑنا پڑے گا۔ کبھی کسی لونڈیا کے چکر میں گھر چھوڑ کر گیا ہے تو کبھی ہیرو بننے کی نکل کھڑے ہوتے ہیں، مگر سب لوٹ کے اپنے گھر اور انہیں دروازے کھلے ملتے ہیں۔ یار تیرے خود کے کھولے گی سب دروازے وہاں سا۔ میں نے کہا کون؟ چندہ؟ نہیں یار، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اس کے قابل نہیں رہا۔ وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں جس کو چندہ چاہتی تھی، وہ بڑی حساس اور بہت ہی نازک لڑکی تھی۔ میں نے جو بھی کیا اس کے بعد بڑا فرق پڑ گیا، درمیان میں 6 مہینے ایک خلیج کی طرح حائل ہو گئے ہیں۔ ہاں بات اور ہے، سب سے پہلے وہ گلے لگ کے روئے گی اور مزید روئے گی، گلے شکوے کرے گی، ڈاکٹر فاروق بہت ذلیل کرے گا مجھے، بہت گالیاں دے گا، مگر اس کی ناراضگی کچھ نہیں آسان ہوگا میرے لیے، وہ خود ہی مان جائیں گے۔ پھر نیک کام میں دیر کیسی پیارے، صبح مر جا۔ میں نے کہا اب اتنا آسان بھی نہیں کہ ایک مشہور آدمی ایسے آرام سے مر جائے۔ خادم عثمان نے تو میں نے یہی کہا تھا کہ میں ان کے پاس نہیں آؤں گا، میں تو خودکشی کر لوں گا یا روپوش ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ کسی طرح جان چھوڑنے پر راضی ہی نہیں تھے۔ میں نے قبل از وقت کوئی چیلنج دے کے ہوشیار کرنا چاہتا تھا۔ روپوشی والا آئیڈیا بھی برا نہیں تھا، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ سب مایوس نہ ہوں، مجھے تلاش کرتے رہیں جب تک تو نہ ملے گا۔ ایک گمنام آدمی تھا، اب اس شہر میں، اس ملک میں یا دوسرے ملک میں کب تک لوگوں کی نظریں چھپ سکتا ہے؟ سیاسی کارکنان والے، پولیس اور تیرے سب دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تلاش کرنے والی 1000 آنکھیں ہیں ہر جگہ۔ میں نے کہا غائب ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، میں اپنا حلیہ بدل لوں۔ کیسے؟ میک اپ سے۔ میک اپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اگر میں شیو کرنا چھوڑ دوں تو 2 مہینے میں صوفی نظر آنا شروع ہو جاؤں گا۔ گائز میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔